بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، حتیٰ کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، بے شک ان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے میں شک ہے۔ سنو، بے شک وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں اپنی نشانیاں بندوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ انسان کا وجود بجائے خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں، چاہے وہ حیوان ہوں، چرند پرند ہوں، نباتات یعنی پودے وغیرہ ہوں، حتیٰ کہ حضرت انسان بذات خود۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان نشانیوں کو دکھانے کا مقصد ایک آیت مبارکہ میں کچھ یوں بیان فرما دیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم ہدایت پکڑو۔ اس کائنات میں ہر چیز کی تخلیق میں اتنے معجزات پوشیدہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ایک انصاف پسند اور سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اتنا منظم اور اعلیٰ درجے کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا اور نہ کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں نشانیاں دکھاتا ہے، ان کے متعلق سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں، پھر وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، بالکل اسی طرح گمراہ بھی نہیں کرتا، بلکہ سب سے پہلے غافلوں اور گناہگاروں کو پیغمبروں کے ذریعے یا پھر قدرت کی نشانیوں کے ذریعے ایک دو بار نہیں، بار بار نصیحت پہنچاتا ہے۔ ایک مدت تک تمام لوگوں کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اگر ایسے لوگ کسی شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی نشانیاں رکھتا ہے تاکہ ان پر حجت پوری طرح سے قائم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اپنی سابقہ غلط روش کو بدلنے کی بجائے اسی پر جمے رہیں، بے جا شک کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شکی مزاج لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ خود تو اللہ کے راستے سے ہٹے ہی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی راہ حق قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ پھر جب ان کی گمراہی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی نشانیوں کو نیچا دکھانے یا ان سے ناحق جھگڑنے لگے، ان کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے، تب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آخری فیصلہ ان کے دلوں پر مہر کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ ہمارے دلوں پر وہ مہر نہ لگائے، تاکہ ہم اس کی دکھائی جانے والی نشانیوں سے راہ ہدایت کی طرف آئیں۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم روٹین کے ساتھ آپ سے علم کی بات شیئر کرتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سور میں پھونکنا ہے وہ اس پر اپنا منہ رکھ کے کھڑا ہے، اس کی نظریں اللہ کے عرش پر جمی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ فوراً اس میں پھونک دے۔ مجھے معلوم ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، سور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اللہ کے عرش سے لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، کب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا کریں گے؟ ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اس وقت تم یہ کہنا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی ان آیات پر غور کیجئے۔ سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ رب العزت بچانا چاہیں گے۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی
تو تمام لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، لوگ انتظار کریں گے اپنے رب کا۔ صحابی رسول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ساری انسانیت اور جن ایک میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدیاں اسی انتظار پہ بیت جائیں گی۔ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ چیخ بلند ہوگی جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی۔ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی وصیت کرنا چاہے، پھر کوئی اللہ نام پہ کچھ دینا چاہے، پھر وہ اپنے مال کو بانٹنا چاہے، پھر وہ کوئی کسی کو پیغام دینا چاہے، پھر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، جب یہ چیخ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی، پھر یہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ یہ اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں گے۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی جانب تیزی سے چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا، جو اپنے اونٹوں کے پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا، یہ شخص یہ آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی۔ اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے یعنی نطفے سے پیدا کیا، وہ ذات قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا۔ جس کے جسم کو اللہ چاہے بچائے تو بچائے، ورنہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا، پھر سے ان کو پیدا فرمائے گا، پھر ان کو کھڑا کرے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ سائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے، 40 سال ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد، 2 پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی اترے گا جس سے انسانی جسم قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے درخت اگتے ہیں، جیسے پودے اگتے ہیں۔ انسانی جسم اگ جائیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ انسان کی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہیں، سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی کے۔ اسی سے قیامت کے دن دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا اور اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا۔ جس وقت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو ساری مخلوق اپنی قبروں سے نکلے گی، محشر کی طرف دوڑے گی۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ زمین پکار پکار کر کہے گی، تیرے اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا تھا۔ انسان پر اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اس مقام پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کی وہ گھڑی اتنی شدید ہے، آج تم سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی مشینیں لگائی جاتی ہیں، کبھی کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے، میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے، ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جائے پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے چھپ کر وہاں چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو۔ اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں،
کوئی پیسے لے کر کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے۔ اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنے تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ، اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان سارے کے سارے اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، پہاڑوں اور تمام انسانوں کو ایک انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا، آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے۔ دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اتنا مسکرائے کہ آپ کے اگلے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اور کبھی بھی کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے۔ یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ میدان حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں پر کام آئیں گے تو اپنے اعمال کام آئیں گے۔ سو دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور روز محشر ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر کرے اور اپنی رحمت کے صدقے سے ہم پر آنے والی تمام پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔